بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم اور میں ہوں طارق محمود۔ 2 روز قبل متحدہ قومی موومنٹ نے کراچی میں اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ ایک نئی سیاسی بحث کا آغاز ہو گیا۔ گرما گرم بیانات آ رہے ہیں اپوزیشن کی جانب سے بھی، اور متحدہ قومی موومنٹ اس معاملے پر اپنے جواب بھی دے رہی ہے۔ ایم کیو ایم چاہتی کیا ہے، ایم کیو ایم کا سیاسی مستقبل کیا ہے، اور ایم کیو ایم کی مستقبل کی منصوبہ بندی کیا ہے، لوگوں کو جو ان سے توقعات تھی اس حوالے سے ایم کیو ایم کیا کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت میں بیٹھے ہیں، وہاں سے کراچی کے لوگوں کو، حیدرآباد کے لوگوں کو اور ایم کیو ایم کے ووٹرز کو کیا ملے گا، ان تمام سوالات کا جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ شکریہ طارق بھائی، ٹائم دینے۔ ڈاکٹر صاحب 2 روز قبل جلسہ کیا آپ نے، سب سے پہلے تو اس بحث کا آغاز ہو گیا کہ جی وہ جلسہ تھا یا جلسی تھی، اور وہ جو ایک فوٹیجز چل گئی سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی خالی کرسیاں ہیں، اور وہ کہہ رہے کہ جی متحدہ قومی موومنٹ نے جو ہے وہ بڑی چھلانگ لگانے کی کوشش کی، باغ جناح جو ہے وہ بڑی جگہ تھی اور وہاں پہ لوگ نہیں لا سکی۔ یہ کیا ہے، پہلے تو آپ اس کا وہ تو جواب میں دیں۔ نے بھی آپ کے انٹرو میں دیکھ رہا تھا، میں سارے جواب اس میں چلے گئے جو آپ نے دکھایا ہے بڑی ایمانداری کے ساتھ، تو وہ وہیں کی جلسہ، وہیں کی تصویر ہے نا، یہ آپ نے کہیں اور سے چرائی ہے تو ہماری۔ یہ مطلب پیدا کیوں ہوئی دیکھیں، یہ میرا کنٹروورسی؟ خیال ہے یہ تو ہونی تھی، اس میں تو پریشانی کی بات تھی، بہت سے لوگوں کی خواہش تھی، بہت سے لوگوں کی کیلکولیشن تھی کہ 22 اگست کے بعد ایم کیو ایم شاید کھڑی نہ ہو پائے، اور بہت سے لوگ چیختے بھی رہے یہ تو کسی اور کا مینڈیٹ تھا، ان کو نہیں ملے گا۔ تو آج جو یہ طاقت کا مظاہرہ بھی نہیں تھا، یہ تو حاصل ہے محبت اور حمایت کا ایک نظارہ تھا جو آپ نے دیکھا ہے، اور طاقت کا مظاہرہ کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ الیکشن کا موسم تو ہے نہیں، آپ جی کیوں کر بالکل، رہے اس کی ٹائمنگ پہ سوال اٹھا ہیں؟ کہ لیکن بھئی پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جو 10-12 سال میں سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ہوا، گو کہ جو کچھ پیپلز پارٹی اس 10-11 سال سے میں کیا اس نے، یہ تو 50 سال کی ہسٹری ہے۔ تو لوگ بہت اس حوالے سے بے چینی اپنے عروج پہ تھی، اس کو بھی کنفرنٹ کرنا اور ان میں بہت ساری چیزوں کو اس کو انگیج کرنا بہت ضروری تھا۔ تو پھر ہوا یہ کہ ابھی چند دن پہلے پاکستان مسلم لیگ نے قومی اسمبلی میں 2 صوبوں کا، جی پھر 3 پنجاب کے صوبوں اندر، کی بات آ گئی۔ تو پھر یہ جو مطالبہ سندھ کے شہری علاقوں میں پہلے سے موجود ہے، میرا خیال ہے اس کو ایڈریس کرنا بھی ضروری تھا۔ اتنا رد عمل کیوں آتا ہے جی؟ پنجاب کے اندر بھی 3 صوبوں کی بات ہوئی، تو یہ سندھ کے اندر اتنی شدت کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم انتظامی بنیادوں کے بجائے لسانی بنیاد پہ کوئی صوبے کی بات کر رہی ہے؟ ایم کیو ایم ہرگز نہیں کر رہی۔ ایم کیو ایم کا بنیادی اور اوریجنل مطالبہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ صوبے بنے، اور ہم کہتے ہیں جب زیادہ سے زیادہ صوبہ بنیں گے، خیبر پختونخوا میں بھی ایک سے زیادہ صوبہ بنے گا اور پنجابی بھی ایک سے زیادہ صوبہ بنے گا، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو صوبے ہیں یہ ملک تھوڑی ہیں، یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں۔ جس طرح ڈسٹرکٹ اور ڈویژن بڑھتے چلے گئے، تقسیم کی بات نہیں ہے، اب صوبے بھی بڑھنے چاہیے۔ ڈسٹرکٹ اور ڈویژن جس طرح بڑھیں اس طرح صوبے بھی بڑھنے چاہیے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر جو صوبے کی تقسیم کو غداری کہتا ہوں، یہ تو بذات خود ایک غداری والے زمرے میں نے، آپ اس کو ملک سمجھتے ہیں کیا؟ ہمارے نزدیک تو دھرتی ماں پاکستان ہے، اور صوبے بھی ڈویژن اور ڈسٹرکٹ کی طرح ایک انتظامی یونٹ ہے، ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں جن کو بڑھنا ہے آبادی کے ساتھ ساتھ۔ آبادی 2-2.5 کروڑ تھی اس پاکستان کی جب یہ 47 میں ہوا ہے، تو مغربی پاکستان کی تقریباً اتنی تھی، آج 22 کروڑ ہے۔ تو دنیا بھر میں صوبے بڑھ رہے ہیں نا، اس کا مقصد ہے کچھ اور ذہن میں ہے، کوئی اور نعرہ ہے جو وہاں پہ لگتا رہا ہے، وہاں کی دیواروں پہ لکھا جاتا رہا ہے، شاید اس کا خواب زندہ رکھنے کے لیے چاہتے ہیں آج کہ یہ بھی مزید صوبے نہ بنے۔ ایک آرگومنٹ آیا ہے کہ جناب یہ تو ایم کیو ایم نے جو اردو بولنے والے وہ لوگ جو کہ اندرون سندھ کے مختلف شہروں میں آباد ہیں، ان کے لیے ایک مشکل کھڑی کر دی ہے، ایک نعرہ لگا کے اور ایک جلسہ کر کے خود تو گھروں پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں، لیکن ہوگا یہ کہ وہ لوگ پریشانی کا شکار ہوں گے۔ اچھا کیوں یہ کیا مطلب؟ طارق بھائی کیوں ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صوبے کا مطالبہ کیا غیر آئینی ہے؟ اگر آئین میں ہے، اور اس آئین میں جو کہ بھٹو صاحب نے خود بنایا تھا، بھٹو صاحب کی 77 کی الیکشن کمپین میں ایک کوسٹل پروونس کی بھی ایک رائے موجود تھی
تو ایک آئینی مطالبہ کرنے پر کیا جو لوگ وہاں بس اردو بولنے والے یا کوئی بھی، ان کو خطرہ کس سے ہے اور کیوں ہے، کس نفرت سے ہے، اور پھر ریاست کیا کر رہی ہے، ریاست کا کام کیا ہے؟ اور ایک آئینی مطالبہ کر رہے ہیں، ایک ضرورت کے تحت مطالبہ کر اب رہے اس ہیں۔ کی ٹائمنگ پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ایک ایسے وقت کے اوپر نہ یہ الیکشن کا موسم ہے، نہ یہ سیاست میں گرمی کا موسم ہے، تو جو ہمارے ہاں سیاسی روایت رہی ہے کہ بہت سارے بڑے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہونا نہیں ہے، تو یہ ٹائمنگ جو تھی اس کے اوپر پھر یہ جو سوال اٹھتا ہے اس کا کیا جواب؟ دیکھیں، اگر یہ الیکشن کے قریب کرتے تو کہتے یہ الیکشن اسٹنٹ ہے، یہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو بڑے مناسب وقت پہ کیا ہے، اور اس لیے بھی کیا ہے، میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ مطالبہ موجود تھا، اور جب یہ مطالبہ کوئی سیاسی جماعت اس طرح کے مطالبے قومی اسمبلی میں لے آئی ہے، تو سندھ کے شہری علاقوں کے 30-35 سال سے تو ہم اس کے ریپرزنٹیٹیو رہے ہیں، ہمارے پاس مینڈیٹ رہا ہے، وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں۔ دیکھیں، جو کچھ پیپلز پارٹی نے اتمام حجت کر دی، اس دن میں نے پریس کانفرنس میں کیا کہا؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم نے تقسیم کر دیا، ہم نے کہا کہ جس نے بھی سندھ کے اندر شہری اور دیہی کا کوٹا لگایا، اس نے سندھ کو شہری اور دیہی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جس نے بھی لسانی بل پیش کیا، اس نے سندھ کو لسانی طور پہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور جس نے وہ شہر جو کہ اور سندھ کے شہری علاقے جو سندھ کے بجٹ کا تقریباً 95 سے 99% دیتے ہیں، اگر ان کو پلٹ کے 5% بھی نہیں مل رہا ہے، تو آپ نے تو عملاً تقسیم کر دیا سندھ کو 2 حصوں میں۔ اب جو لوگ اب اگر تقسیم کر دیا ہے تو ہم یہ کہیں گے آپ نے تقسیم کر دیا اور اعلان ہونا باقی ہے، ہم کریں، وہ خود کریں، یا آنے والا وقت کریں۔ اب جو آپ کے الائی ہیں جس طریقے سے اپوزیشن میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جی ڈی اے، انہوں نے بڑا شدید قسم کا رد عمل دیا، خود تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ بھی اسی قسم کا رد عمل دے رہے ہیں، تو پہلے تو آپ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو بھی کنونس نہیں کر سکے، یا آپ کو یہ اندازہ تھا کہ ان کی طرف سے بھی ایسے ہی نہیں، رد عمل؟ ان کی بھی مجبوریاں ہیں، ان کو کنونس کیا ہے، ہم اب کچھ اس جی ڈی اے کے کچھ جماعتوں کے پاس گئے ہیں، ان کو دکھایا ہے کہ 90% اس 10-11 سال میں سندھ کے شہری علاقوں کی نوکریوں پہ 90% جعلی ڈومیسائل سے نوکریاں دی گئی ہیں، یعنی 11-12 سال میں 4-5% بھی وہ نوکریاں جو سندھ کی شہری علاقوں کی ہیں، وہ نوکریاں جو شہری حکومتوں کی ہیں، اس میں بھی آپ نے شہر کے لوگوں کو نہیں دیا، تو وہ کہاں جائیں گے؟ آپ کو نہیں لگتا کوئی بے چینی اس درجے پہنچ جائے گی کہ بغاوت کی شکل اختیار کر لے گی؟ جس طرح یہ آپ کی سیاسی مجبوری ہے صوبے کی بات کرنا، ضرورت ہے۔ تو ویسی ان کی بھی سیاسی مجبوری یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس کی مخالفت کریں؟ ان کی کیا مجبوری ہے؟ مخالفت کرنا کیوں مجبوری ہے؟ ان کو ان کی جگہوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے کیا؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سرائیکی صوبہ بن سکتا ہے، بھاولپور صوبہ بن سکتا ہے، تو سندھ میں ایک اور صوبہ کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ کوئی کسی لاجک سے بات کریں گے یا بلیک میلنگ سے بات ہوگی؟ رد عمل اتنا شدید کیوں آپ کو توقع یہی ہے؟ ہے وجہ ہے۔ دیکھیے، جی، پاکستان مسلم لیگ نون، جس کے پاس کے پنجاب کے سینٹرل پنجاب اور اپر پنجاب میں زیادہ جس کے پاس ہمیشہ وہ رہی ہے، ان کو یہ سرائیکی بیلٹ سے 90% ریونیو تھوڑی ملتا ہے۔ یہ وہ نالائق جو نہ خود ٹیکس دیتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، نہ ترقیاتی کام کیے، نہ اپنے لوگوں کو پراپر تعلیم دی ہے کوٹے کے باوجود، تو آپ ابھی تک سندھ کے شہری علاقوں کے ہاتھوں پل رہے ہیں، اسی لیے آپ کو پرابلم ہو رہی ہے۔ ہم کما رہے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں، ہم ٹیکس دے رہے ہیں، آپ عیاشی کر رہے ہیں۔ یعنی سندھ 2 ہے نا، ایک وہ لوگ جو کہ 95% ٹیکس دے رہے ہیں، اور ایک وہ جو 95% خرچ کر رہے ہیں، ایک وہ جو کہ خود بھی ٹیکس دے رہے ہیں، دوسرا وہ ہے کہ وہ ٹیکس سے بالکل عاری اور فارغ ہے۔ اب جو اسمبلی کی صورتحال ہے، جی، جو قانونی تقاضا ہے کہ جی آپ کو اسمبلی میں اس کی 2/3 اکثریت چاہیے، منظوری چاہیے، وہ تو نظر نہیں آتا کہ ایسا کچھ ہو رہا، تو پھر فیصلہ کیا سڑکوں پر ہوگا؟ اگر قانون ساز اسمبلی میں یہ معاملہ نہیں حل ہوگا تو جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے پاس جہاں پر جتنا مینڈیٹ ہو اتنا ہی اختیار ہو۔ طارق بھائی، 50 سال میں پیپلز پارٹی کے بعد سندھ کے ایم کیو ایم سے پہلے بھی سندھ کے شہری علاقوں کا کبھی مینڈیٹ نہیں رہا ہے، اور اختیار آپ کے پاس 100% ہو یار،
تو یہ کس طرح کی جمہوریت ہے؟ اور اگر آرٹیکل آئین میں ہے، ایم کیو ایم کے پاس بھی تو مینڈیٹ بعد میں آیا، پہلے تو ایم کیو ایم کے قیام سے پہلے تو بہت ساری دیگر پولیٹیکل میں نے یہی تو کہا آپ سے کہ ایم کیو ایم سے پہلے بھی سندھ کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ پیپلز پارٹی کے پاس نہیں تھا. 70 میں پہلا الیکشن لڑی ہے نا، جی. تو 70 کے الیکشن میں تو پنجاب میں رہا یا سندھ کے دیہی علاقوں میں، نہ خیبر پختونخوا میں تھا، نہ بلوچستان میں تھا، نہ سندھ کے شہری علاقوں میں تھا. تو وفاقی جماعت کہاں سے کہلائی پھر؟ ایک سوال تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ آئین میں 22-23 تو آپ نے ترامیم کی ہیں. ایک ترمیم تو ہونی ہے نا. یہ ایک آئینی ضرورت بن رہی ہے، ایک ایڈمنسٹریٹو ضرورت بن رہی ہے پاکستان کی. 2-2.5 کروڑ کا علاقہ آبادی، اب اس اتنے ہی رقبے میں 22 کروڑ لوگ رہ رہے ہیں. تو ان کے لیے مزید ان کو گڈ گورننس کے لیے ضرورت ہے نا کہ آپ زیادہ سے زیادہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنائیں. یہ جلسہ ہو گیا، اناؤنسمنٹ ہو گئی، پریس کانفرنس ہو گئی، کوئی اسٹیپ طے کیے ہیں متحدہ نے کہ جناب ہم یہ کریں گے، اب ہمارا روڈ میپ یہ ہے اپنی منزل کے حصول کے لیے؟ ہم یہ سب سے پہلے یہ اپنا جو پروگرام ہے لے کے سندھ کے دیہی علاقوں میں جائیں گے، ان کو بتائیں گے کہ آپ کو بتائیے اس پورے صورتحال سے عام سندھی کو کیا فائدہ ہوا ہے. یہ کوٹا سسٹم تھا نا جناب، تو مجھے کوئی مثال لا کے دیجیے کہ کوئی ہاری کا بیٹا جو ہے، غریب کے لیے بنائی تھی نا، کوئی ہاری کا بیٹا اس کوٹا سسٹم سے فائدہ اٹھا کے وہ میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج میں چلا گیا. ووٹ تو پھر یہی لوگ لیتے ہیں اور پھر بار بار منتخب ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ مینڈیٹ ہے، لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں، ہم ان کے کام کرتے ہیں، وہ کریں یا نہ کریں، منتخب ہو کے تو وہی بار بار آتے ہیں سب. یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ فارچونیٹ ہے یا انفارچونیٹ ہے؟ اٹ از انفارچونیٹ. اور اگر انفارچونیٹ ہے تو کوئی نہ کوئی تو اس کا حل ڈھونڈے گا، کوئی نہ کوئی اقدام تو اٹھانا پڑے گا. ہم نے کہا اگر پاکستان بھر میں جہاں بھی صوبے بنیں گے، موجودہ جو صوبے ہیں وہ لسانی بنیادوں پہ ہیں. پنجاب صوبے سے ایک دم خیال آتا ہے کہ پنجابیوں کے لیے، سرائکیوں میں اس حوالے سے بھی ایک وہ احساس محرومی رہا ہے. خیبر پختونخوا کا صوبہ تھا، جب اس کا نام سرحد تھا تو ایک بڑا مطالبہ تھا نا اس کا نام بھی آپ رکھیں پختونخوا صوبہ. اس میں پھر وہ جو ہزارہ بیلٹ تھا اس کو تھا نا پرابلم. بلوچستان کے اندر بھی یہ ایشو ہے. تو ہم تو کہتے ہیں بھائی ختم کریں یہ انگریزوں کے دور کے بنے ہوئے صوبے جن سے کہ لسانیت کی بو آتی ہے. آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دیں. بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. آپ تمام جو ڈویژنز ان کو آپ صوبے قرار دے دیں. اور اتنی کی ڈیمانڈ بن رہی ہے 20-22 کروڑ کی آبادی میں 2-2.5 کروڑ کے. کتنے صوبے آپ کے خیال میں جو آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں؟ دیکھیں 4 صوبے تھے جب 2-2.5 کروڑ کی آبادی تھی. اب کم سے کم 2-2 کروڑ پہ بھی بنائیں تو 10-12 صوبوں کی ضرورت تو ہے اس ملک مزید کو. ضرورت. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر ایم کیو ایم کی جو سیاست ہے اور جو دیگر امور ہیں اس پر گفتگو کریں گے. تو ایک وقفے کے بعد ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کہیں پیپلز پارٹی کے خلاف یا سندھ حکومت کے خلاف شدت اس وجہ سے تو زیادہ نہیں ہے کہ آپ وفاقی حکومت میں عمران خان کے اتحادی ہیں اور وہاں انہوں نے آپ کو لگا رکھا ہوگا کہ چلے کہ صوبائی سطح پہ تو آپ یہ محاذ سنبھالیں؟ نہیں، میرا خیال ہے انہوں نے اتنا سفر نہیں کیا ہے پیپلز پارٹی کے ہاتھوں جتنا ہم ڈائریکٹلی ہم لوگوں نے بھگتا ہے. ہمیں سب لوگوں نے انڈیویجولی بھی بھگتا ہوا ہوگا. جو بھی بات کہہ رہے تھے آپ اس سے پہلے، وقفے سے پہلے، یہ بتائیے پنجاب کے اندر 6-7 دفعہ تو میرا خیال ہے ایسے وزیر اعلیٰ آ چکے ہیں جن کا تعلق جو سرائکی تھے. اور خیبر پختونخوا میں بھی ہزارہ بیلٹ کے کتنے لوگ بنے. تو ایسی پابندی کیوں ہے سندھ کے اندر؟ سندھ میں 3 یا 4 دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ جو حکومت بنی تو اس میں سب سے بڑی پارٹی، واضح طور پہ سب سے بڑی پارٹی ایم کیو ایم تھی. لیکن پھر تو ایم کیو ایم کی غلطی بھی تھی نا ڈاکٹر صاحب کہ سب سے زیادہ ووٹ لینے کے باوجود جو 14 لوگ آئے یا 12 لوگ آئے آپ نے وزیر اعلیٰ 14 بھی کوئی نہیں. ہاں، اس میں یہی ہوا کہ ہر وقت یہی بلیک میلنگ رہی کہ نہیں دیکھیں آپ یہ نہیں ہوگا تو پیپلز پارٹی اس کو بلیک میل کرے گی. اس بلیک میلنگ میں ہم کب تک رہیں گے اور ہم کب تک رہیں گے اور پاکستان کب تک رہے گا، ریاست کب تک رہے گی، صحافت کب تک رہے گی کہ بھئی ایسا ہو گیا تو وہاں پہ خون کی نہر. جس وقت ایم کیو ایم وزیر اعلیٰ بنانے کی پوزیشن میں تھی اس وقت کمپرومائز کر کے غلطی کی. جی ہاں، بالکل غلطی کی.
اس وقت دیکھیں کبھی کبھی ایسے تقاضے رہے کہ جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے اپنے حصے کی اگر قربانی دے بھی دی تو اس کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے تھی نا کہ انہوں نے اس پچھلے کئی دفعہ انہوں نے اپنے اس حق سے جمہوری حق سے دستبردار ہوئے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے 13-14 سال تک گورنرشپ آپ کے پاس رہی تو آپ اس کے اوپر ہی بہل گئے اور آپ نے نہیں گورنرشپ تو یہ آخری دور میں رہی. شروع میں 1990 میرا خیال ہے جو ہمارے علاوہ جتنی پارٹی تھیں ان کے پاس 5 ہمارے پاس تقریباً 28-30 سیٹیں تھیں. اس کے بعد واٹ اباؤٹ 97 میں سیم ایم کیو ایم بہت بڑی پارٹی تھی. تمام مسلم لیگ کی 2-3 سیٹیں تھیں جس میں کہ لیاقت جوتی صاحب وہ بن گئے تھے. اور یہی صورتحال پھر 2002 میں ہوئی ہے تو گورنر تو اس کے بعد آئے. ڈاکٹر صاحب یہ اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ عوامی مسائل جی بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا, پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا, ایم کیو ایم حکومتوں میں ہونے کے باوجود جو عوامی مسائل تھے اس پہ بڑے زوردار قسم کا احتجاج کرتی تھی اور ان ایشوز کے اوپر باقاعدہ دھمکی دیتی تھی اور کہتی تھی کہ جی ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے. یہ 9 ماہ کے دوران مہنگائی آپ کے سامنے, بجلی کی قیمتیں بڑھی, گیس کی قیمتیں بڑھی, پیٹرول پرائسز بڑھے, غریب آدمی جو ہے وہ مزید جس کو کہنا کہ غربت کی چکی میں پس رہا ہے. مگر ایم کیو ایم جو ہے وہ خاموش ہے. ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ کیوں ہے؟ ایم کیو ایم حکومت میں ہونے کے باوجود ایوانوں میں بولی اس کے حوالے سے ہاں روڈ پہ کیوں نہیں آئی ہے. اب ضرورت پڑی تو روڈ پہ ضرور آئیں گے. ابھی تو دیکھیں یعنی آپ جس حکومت میں بیٹھے ہیں عوامی مسائل پہ اگر ضرورت پڑی تو اس کے خلاف سڑکوں پہ آنے میں دیر نہیں کریں گے. جی ہاں اگر ایسی پالیسی دیکھیں ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوئی نا. اگر جس چیز سے پاکستان کی عوام اگر افیکٹ ہو رہی ہوگی, اگر ہمیں لگے گا بلا وجہ قیمتیں پیٹرول کی بڑھائی جا رہی ہیں اور یہ ہوئی نا ابھی ہے یہ دواؤں کی قیمتیں بڑھی تو ہم نے بھی اس پہ احتجاج کیا کہ یہ کیوں بڑھ رہی ہیں, اس کا جائزہ لیا جائے. تو حکومت نے اس پہ ایکشن لیا ہے. اس پہ مزید گفتگو میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے لیکن لیا گیا ہے کہ یہ غلط طریقے سے بڑھی ہیں تو اس کو دیکھا جائے. اور یہ ہوا ہے, یہ آپ کا سوال بڑا اہم ہے کہ گزشتہ 8-10 سال میں ہم نے, یہ 9 مہینے کی بات نہ کریں, 8-10 سال میں ہم ہر چھوٹے بڑے ایشو پہ تو نکلے جس میں کہ پارٹی مشکلات میں گھری بھی تھی, بہت سارے کرائسس تھے. تو ایم کیو ایم ہاں یہ ہوا کہ زیادہ جو پہلے نہیں کرتی تھی وہ پارٹی ایشوز پہ باہر زیادہ آ گئی. ملا کیا وفاقی حکومت میں آپ بیٹھے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں کہ جی جو بیسک ڈیمانڈز تھیں وہ تو ملی نہیں. جیسے بہت ڈیبیٹ میں سن رہا تھا جی آفیسز کا مسئلہ حل نہیں ہوا, لاپتہ کارکنان کا مسئلہ حل نہیں ہوا, کراچی کے جو نوجوانوں میں ایک بے روزگاری کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوا. تو پھر ایسی وزارتیں کا کیا فائدہ جس میں آپ لوگوں کو ڈیلیور نہ کر سکیں؟ دیکھیں 2-3 باتیں ہیں نا. ایک تو یہ کہ بڑی اہم قانون سازیاں ہونی ہمیں مدد ملے گی اپنے وزیر صاحب کے ساتھ. دوسری بات یہ کہ حیدرآباد یونیورسٹی کا 70 سال پرانا ہمارا ابتدائی کام تو ہوا نا. جیلوں میں تھے 2-2.5 ہزار لوگ تھے, آج چند سو لوگ ہیں. ہو سکتا ہے وفاقی حکومت نے ڈائریکٹلی اس میں اس کا رول نہ رہا ہو, لیکن کیونکہ ہم حکومت میں رہے ہیں, حالات ہمارے لیے بہتر ہو رہے ہیں, تو وہ مخالفت جو کہ کسی نہ کسی طرح عدالتوں میں ہمارے خلاف رہی ہوگی سامنے سے, وہ اس طرح کی مخالفت نہیں رہی تو ہمارے لوگ بھی آئے. کچھ لوگ لاپتہ افراد بھی بازیاب ہوئے. سلو رفتار کے اوپر آپ سوال اٹھا سکتے ہیں لیکن کچھ ہو نہیں رہا. رفتار سے مطمئن نہیں ہے رفتار میرا خیال ہے اور بڑھنی چاہیے. ہمیں وفاقی حکومت کی مجبوریوں کو بھی پتہ ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے پاس ان کے بعد ان کے پاس کرنے کے لیے بہت کم رہ گیا ہے. لیکن ہم نے کہا تھا کہ دیکھیں ہمیں انصاف آپ سے نہیں عدالتوں سے چاہیے. تو ہمیں کم سے کم آپ سے یہ توقع ہے کہ انصاف کی راہ میں آپ کوئی جو ہرڈلز ہیں وہ ہٹائیں تو گے. انہوں نے آپ ہی کا وزیر قانون بٹھا دیا کہ جو چیزیں وہ تو اس سے زیادہ فیسیلیٹیشن تو اور ہو نہیں سکتی تھی. اب اگر نہیں میرا خیال ہے ہماری فیسیلیٹیشن کے ساتھ ساتھ سچی بات تو یہ حکومت کو بھی ایک اتنا لائق قسم کا ان حالات میں وزیر کی ضرورت تھی لا اور جسٹس کے, اور ہم نے تو یہ وزارت مانگی بھی نہیں تھی, لیکن ہاں اس سے ہمیں مدد مل رہی ہے. اور کہتے ہیں کہ جب جن کے ساتھ آپ بیٹھے کہ جی بہت ہی نفیس قسم کے لوگ ہیں, ہم آئندہ الیکشن ان کے ساتھ مل کر لڑیں گے. بڑی کنٹروورسی ہوئی ہے. ایم کیو ایم نے تو کبھی کسی کے ساتھ مل کر الیکشن نہیں لڑا. اور پھر جو لوگ جن کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری سیٹیں جو ہیں وہ چھین لی گئی, ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا, ایک تو آپ انہی کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہیں اور پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ انہی کے ساتھ مل کے آپ الیکشن. دو باتیں کہ بالکل دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ
جو سندھ کے شہری علاقوں میں الیکشن ہوا ہے اس میں پولنگ بڑی ٹرانسپیرنٹ ہوئی ہے، لیکن الیکشن کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک میں پولنگ ہوتی ہے دوسرے میں کاؤنٹنگ ہوتی ہے، کاؤنٹنگ ہوئی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے۔ لیکن اس وقت تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی، وہ بینیفیشری رہے ساری چیزوں کے۔ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ لے کے تحریک انصاف کو دیا گیا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے جو آپ کی یہ بول رہا ہوں وہ بینیفیشری رہے، لیکن ذمہ دار تو اس وقت کی اگر کہہ سکیں تو وہ جس عبوری حکومت کو ذمہ داری تھی کہ وہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے، تو ہم تو اصل ذمہ دار ان کو ٹھہرائیں گے۔ لیکن پوری حکومت کے ہاتھ میں کیا کچھ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ بہت اچھی طرح سے یہ پھر یہ گفتگو آگے چلی جائے گی۔ بہرحال تحریک انصاف کے ہاتھ میں نہیں تھا، تحریک انصاف بینیفیشری رہی ہے، یہ ہم ان سے بھی کہتے رہے، اور ہم نے کہا ہے کہ بھائی آپ ایک زمانے میں مطالبہ کرتے تھے، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ حلقے جو ہیں ان میں جو ہے ان کو کھلوایا جائے، ان پہ بات کی جائے۔ عدالتوں میں گئے، کئی معاملات تو عدالتوں میں اٹکے ہوئے ہیں، اور یہی پی ایم صاحب سے ہم کہتے رہتے ہیں کہ اس حوالے سے میرا خیال ہے یہ ہمارا حق ہے کہ سینسس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ جو آپ نے کہا کہ لوگوں کو گنا ہی نہیں کیا کراچی کے لوگوں کو، جی اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ؟ اس میں بھی ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے اور انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں بتا دیں نا آپ غلط ہیں، ہمیں کہہ دیں کہ آپ کے لوگ لاپتہ نہیں ہیں، ہمیں یہ کہہ دیں کہ بھائی آرٹیکل 140A آئین کا حصہ نہیں ہے، اس پہ امپلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم بھی مطمئن ہو جائیں گے۔ حکومت میں سے جب وقت گزر جائے گا، جب آپ لوگوں کے پاس جائیں گے تو عام آدمی یہ جسٹیفیکیشن ماننے کو تیار نہیں نہ ہوتا ہو کہ یار عدالتوں میں معاملہ دیکھیں تھا، طارق بھائی ہم نے اپنی ایک تو چیزیں ہم کی۔ لوگ کوئی پیشہ ور سیاستدان نہیں ہے نا، اگر جس دن بھی ریجیکٹ کر دیا تو لوگوں پہ الزام نہیں لگائیں گے کہ ہمیں غلط دھوکے میں انہوں نے چھوڑ دیا ہمیں، یا دوسری کسی جماعتوں میں جانے کی کوشش کریں گے۔ پروفیشنل لوگ ہیں، اپنے پروفیشن میں 10-15 سال لیٹ ہی صحیح واپس چلے جائیں گے، اکثریت کی یہ ہے، پیشہ ور سیاست نہیں کرنی ہے۔ دوسری بات یہ لوگوں نے دیکھا ہے اس 30 سال میں، اگر انہوں نے ہمارا سب کچھ دیکھا ہوا ہے، آگے پیچھے سے قربانیاں، وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ شاید سیاست میں آنے سے پہلے زیادہ بہتر زندگی گزار رہے ہوں، آج سیاست میں 20-25 سال رہنے کے بعد وہ اس سے اپر مڈل کلاس سے شاید لوور مڈل کلاس میں چلے گئے ہوں۔ تو ہمارا تو ماضی اور کردار بڑا سامنے ہے۔ اگر لوگوں کو لگا کہ یہ ایسے ایکسکیوزز ہیں کہ جو نہیں ماننے چاہیے، ہمیں تو خوشی ہوگی۔ دیکھیں مجھے ایک بات کا یقین ہے کہ سندھ کے شہری علاقے جو کہ ہمیں ایڈوانٹیج رہا کہ نسبتاً زیادہ تعلیم یافتہ اور سیاسی طور پہ زیادہ بالغ رہے، وہ ہم سے بہتر لوگوں ان کو اپرچونٹی ملے گی تو وہ ان کو چوز کریں گے۔ کوئی مصنوعی انتظام نہ سندھ کے شہری علاقوں میں نہ پاکستان میں کبھی کامیاب ہوا ہے نہ ہوگا۔ لیٹ دا پیپل نیچرل کورس میں ایم کیو ایم کو فیل ہو جانے دیں، لوگ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیں گے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے اور جائیں گے کہ ایم کیو ایم نے آگے کی اسٹریٹجی کیا، کراچی کے لوگوں کو کیا دے رہے ہیں۔ تو ایک مختصر سا وقفے کے بعد ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آخری سیگمنٹ ہے تو مختصر سی چیزوں کو چلیں گے۔ پہلے تو یہ کہ آپ کی وزارت کے حوالے سے اتنا پروپیگنڈا کیوں کیا جاتا ہے کہ جی یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ان کی صحت خراب ہے، وہ وزارت کو جو ہے نا وہ صحیح ٹائم نہیں دیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، تو یہ کہ کوئی خاص لوگ ہیں جو یہ منسٹری لینا چاہتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ آئی ڈونٹ نو، مجھ تک نہیں پہنچی اس طرح، وہ پی ایم صاحب بھی اس حوالے سے کر چکے ہیں۔ یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے اور میرا خیال ہے صحت آڑے نہیں آ پا رہی ہے، اور یہ چیزیں پرچون کی دکان نہیں ہے نا کہ فوراً ہی اس کا رزلٹ آئے گا۔ اس کے لیے ایک پورا ماحول بنانے کی ضرورت ہے جو پاکستان اس 10-12 سال 15 سال ضائع کر چکا ہے۔ ہمیں پاکستان میں اگر ڈیجیٹلائز کرنا ہے پاکستان کو تو پاکستانیوں سے کرانا ہوگا۔ اگر ہم ان کو 1990 کا کیریکولم پڑھا رہے ہوں گے تو آج کی ٹیکنالوجی کے سامنے تو بے بس ہو جائیں گے۔ تو ہمیں ایسی سرٹیفیکیشن کی، ایسی تبدیلیوں کی ضرورت ہے جس کی کہ ہم نے تیاری کر لی ہے۔ اس کے لیے ہم نے لیجسلیشن بھی اپنی مکمل کر لی ہے۔ اب یہ 7-8 مہینے تو ابتدائی طور پہ آپ کو، میں 100 دن کی اس ریس میں شامل نہیں رہا۔ میں نے کہا یہ گورنمنٹ سیکٹر میں تو چلے جاب اپرچونٹیز گو کے عمران خان صاحب نے کہا جی میں 1 کروڑ نوکری ہے، لیکن اس میں تو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت نوکری ہے۔ تو کراچی حیدرآباد کے نوجوانوں کو آپ کوئی امید دلاتے کہ یار یہ اس آئی ٹی، میرا خیال ہے جو دیکھیں تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ رہا یہ کہ بڑی دنیا بھر سے بالکل مختلف چل رہے ہیں ہم لوگ۔ ہمارے یہاں آئی ٹی کے اس میں بھی اوور ٹیکسیشن، اوور ریگولیشن ہے جس میں سے لوگ آنے سے گھبراتے ہیں۔ اس پہ ہم لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں
اور یہ 1-1.5 مہینے اور آپ کو لگے گا کہ اس حوالے سے جو بیسک ابتدائی کام ہے وہ ہو رہا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ 10-12 ارب روپے کا جو ہم نے پورا اس حوالے سے PC1 اس بجٹ میں ہم نے دیا ہوا ہے. جب یہ منظور ہو جائے گی تو ابتدائی کام شروع ہو جائے گا بڑی تیزی سے. اس وزارت کی وجہ سے جو آپ کی پارٹی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اس وزارت سے کہیں بڑی ہے، کہیں وہ تو متاثر نہیں ہو رہی، اور وہ اگر ہو ایسی رہی ہے ہو اور رہی ہوگی تو پھر کیا آپ وزارت کو ترجیح دیں گے یا نہیں، اپنی پارٹی کی؟ وزارت ایک تو آپ کو شاید پتا ہو کہ اس وزارت کے لیے میرا نام نہیں تھا، پارٹی نے میرا نام نہیں دیا تھا، ہم نے کوئی اور نام دیا تھا، جی لیکن نوٹیفیکیشن میرے نام سے آ گیا. اس پہ میں تو ناراض ہو کے اسلام آباد میں تھا، واپس کراچی چلا گیا تھا. اگلے روز وہ تھی. آپ وزیر نہیں بننا چاہتے تھے؟ نہیں، کیوں، میں پارٹی کی ذمہ داری ہے. لیکن جب وہاں گیا ہوں تو رابطہ کمیٹی نے کہا ابتدائی طور پہ آپ سنبھال لیں، تاکہ ابھی ابتدائی دور ہے، اس میں ایسا کوئی کنفرنٹریشن نہیں ہونا چاہیے. بنیادی طور پہ تو یہ ہمارا حق ہے کہ آپ وزارت دے رہے ہیں کہ یہ والی ہے، یہ ہمارا حق ہے، ہم بتائیں گے کس کو لینی ہے. درست. تو ان کے اپنے وہ تھے، اندازے تھے. تو انہوں نے میرا نام، فاروق بھائی کا نام بھی ہم نے نہیں دیا تھا، فاروق بھائی کا نام بھی وہاں سے آیا ہے. تو ایک کنڈیوسو ایٹماسفیئر کے لیے ابتدائی طور پہ ہم نے اس کو قبول کر لیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ابتدائی اب سال بھر کے اندر یہ منسٹریز قابل ہو جائے گی کہ دوڑنے لگے گی، تو پھر ہماری ریکویسٹ جائے گی کہ ہم میں سے جو MQM چاہے گی ہم وہ نام دیں گے، تاکہ میں اپنی بنیادی ذمہ داری کو کوئی زیادہ ایک اور بہتر. تیسری وزارت کی بھی بات بہت جگہ چلتی تیسری رہتی نہیں، ہے. دیکھیں دوسری وزارت کی بات. فاروق بھائی کو تو آج کل کے حالات اور حکومت کو ضرورت تھی. ہمیں دوسری جو وزارت تھی ہم نے 2 مانگی تھی، IT اور یہ والی اوورسیز پاکستانی لیبر اینڈ مین پاور کی. تو انتظار کر رہے ہیں کہ وہ فروغ نصیب صاحب MQM کی طرف سے، MQM کے ہیں مگر MQM کی طرف سے وزیر نہیں ہے. نہیں ہے. تو سر دیکھیں یہ بھی اندازہ لگا لینا، ہے MQM میں ایسے لوگ نا جو MQM سے اوپر ہٹ کے بھی اور اس قابل تھے کہ ان کو ذمہ داری دی جا سکتی. کل MQM حکومت سے علیحدہ ہوتی ہے تو فروغ بھائی تو کہیں گے کہ میں تو MQM کا وزیر ہی نہیں ہوں تو میں کیوں حکومت سے علیحدہ ہوں؟ نہیں، یہ الگ سوال ہے کہ فاروق بھائی بہرحال MQM کے سینیٹر ہیں اور بہت ہی نائس آدمی ہیں، اور ہمیشہ پارٹی ڈسپلن سے انہوں نے کبھی بھی ڈیویٹ نہیں کیا ہے. اور سب ایک اور چیز، آپ کو کیا ابھی تک شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جی لندن کے ساتھ رابطے ہیں، چیزیں ہیں، یہ یقین کیوں نہیں آ رہا؟ میرا خیال ہے کہ یہ یقین ہے ایک دباؤ بڑھانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے یہ کہ پریشر میں رکھا جائے. نہیں، اس کی ایک وجہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی دیکھیں، تو ہم ہے پہ کہ آپ حملے، کھل کے نہیں بولتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ مثال کے اچھا طور یہ بتائیں طارق بھائی، یہ مائنس کس نے کیا؟ جنہوں نے گالیاں بکی وہ مائنس کر گئے، یا جنہوں نے صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کیے انہوں نے مائنس کیا؟ اور پھر ضروری ہے کہ گالیوں سے کام چلے گا اس پاکستان میں؟ ہم نے لا تعلقی کر لی، یہی شاید بہت سے لوگ تو اپنے لیے ضروری سمجھتے ہوں کہ ان کو گالی دی جائے تاکہ ریلیونٹ ہو. میرا خیال ہے ہم شروع سے میں یہ کہتا رہا ہوں کیونکہ آپ کے لوگوں کی کلنگ میں، بم بلاسٹ میں، چیزوں میں جو لوگ پکڑے گئے ان کا تعلق جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے لندن سے آپریٹ ہو رہے تھے، تو جتنی کھل کے بات ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. نہیں، اس کا آپ کہیں ایسا تو نہیں سمجھتے کہ آپ کا جو ووٹ بینک ہے وہ ابھی تک وہاں کے انڈر انفلوئنس ہے اور وہ نقصان پہنچے گا؟ میرا خیال ہے یہ فیصلہ تو ہمیں کرنا ہے نا، کس طرح بات کرنی ہے. پریس کانفرنس میں نے خود کہا ہے، مذمت کی ان لوگوں کی تعریف کی جنہوں نے پکڑا ہے، رینجرز کی تعریف کی ہے. اب کس طرح کرنا تھا میرا خیال ہے یہ ہم پہ چھوڑ دینا چاہیے نا. ہم تو کہہ رہے اب مجھ پہ ذاتی طور پہ ہوا ہے، مگر میرا ایک کوارڈینیٹر میرے پیچھے نہیں کھڑا ہوتا. کھل کے کام کرنے کا موقع ہے MQM کو یا ابھی بھی سیاسی بندش ہے؟ اگر ایک بھی آفس نہ کھلا ہوا ہو تو آپ اس کو کھل کے کہنا موقع تو نہیں. تمام سیاسی سندھ کے شہری علاقوں میں تو کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں ہے کہ اس کے آفس نہیں کھلیں گے. ہمارے آفس نہیں ہے. ہمارے بہت سارے لوگ بہت عرصے سے بغیر مقدمہ چلے جیل میں ہیں. پرابلم تو ہے. دیکھیے ہماری طرز سیاست بھی تو شاید ہماری دشمن ہے. ہم نے جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے لوگوں کو لائے ہیں، اگر ہم ناکام، دیکھیے لیکن وہ طریقہ سیاست بھی جس کے اوپر بہت تشدد کا معاملہ رہا ہے وہ بھی تو رکاوٹ ہے نا اس معاملے میں. وہ بھی رکاوٹ رہی ہوگی، وہ اس میں بھی لوگوں کا اندیشے رہے ہوں گے. میں وہ اس میں دیکھیے ہم تو ہمارا سب سے بڑا مقابلہ تو اپنے پرسیپشن کے ساتھ ہے. وہ پرسیپشن کتنا صحیح ہے غلط ہے میرا خیال ہے آپ کے پروگرام کی. پھر ڈاکٹر صاحب یہ بھی آتا ہے کہ جی MQM تو جہاں اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے اس کی طرف جاتی ہے، ان کی طرف ہاتھ ہے، اور دوسری طرف آپ بندش کا بھی
ذکر کرتے ہیں. ہاں اب اس میں لوگوں کو لوگ تو کہتے تھے کہ بھائی یہ ضیاء الحق کے دور کی پیداوار ہے. ہم بھی کہتے تھے دور کی ہیں لیکن گود کی پیداوار نہیں ہے. دور کی پیداوار ہونے میں اور گود کی پیداوار ہونے میں فرق ہے. گود کی پیداوار اس لیے نہیں ہے کہ ہم کوئی ڈائریکٹ ماشاء اللہ کے دور میں وزارتوں میں نہیں رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, پھر وزارت اعلیٰ ہمیں نہیں ملی ہے. ہمیں تو 4-5 آپریشنز ملے ہیں, گرفتار ہوئے ہیں ہمارے لوگ, سزائیں ملی ہیں, اس کے باوجود سروائیو کیا ہے نا. لاسٹ میسج اس پوری صورتحال میں کہ ایم کیو ایم کیا چاہتی ہے اور اس کو کس طرح کا موقع یا ماحول فراہم کیا ایم جائے؟ کیو ایم کو موقع کی ضرورت نہیں ہے. ایم کیو ایم ساتھی پاکستان کی عوام کو موقع ملنا چاہیے. ایم کیو ایم ایک ایسے ایوان کا خواب دیکھتی ہے, چونکہ ہمارے ساتھ مل کے تمام پاکستانیوں کو دیکھنا چاہیے, جس میں کسان کی نمائندگی کسان کر رہا ہو, کسان کے لیے قانون سازی کسان کر رہا ہو, مزدور کی نمائندگی مزدور کر رہا ہو, ایوان میں عوام بیٹھی ہوئی ہو, خاندان نہ بیٹھے ہوئے ہوں, الیکٹیبل جو ہے الیکٹیبل نہ ہو, الیکٹیبل عوام ہو جس کو وہ چاہے وہ جتوا دے. تنہا الیکشن لڑیں گے, کسی سیاسی پارٹی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوگی ایک الیکشن میں؟ نہیں, میرے خیال ہے پہ چھوڑ دینی چاہیے ایم کیو ایم کو اگر سہاروں کی ضرورت ہے, کیونکہ اتنا مشکل سفر ہے. ہمارے پاس کئی موقع ملے نا کہ ہم اس طرز سیاست کو اپنا لیتے جو پاکستان میں قابل قبول ہے. وہ راستہ نہیں اپنایا نا, مشکل راستہ اپنایا ہے. اور میرا اپنا ایمان یہ ہے کہ ایم کیو ایم رہے یا نہ رہے, پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کو بقا جو ملے گی وہ ہمارے طرز سیاست سے ملے گی کہ لوور مڈل کلاس سے لوور مڈل کلاس کے لوگ, مڈل کلاس کی بستیوں سے مڈل کلاس کے لوگ, اور جو اپر متمول بستیاں ہیں وہاں سے وہ لوگ جو کہ اپنے بلبوتے پر پڑھ کے لکھ کر کاروبار کر کے اپنے خاندان کی بنیاد پر نہیں, کسی جاگیر کی بنیاد پر نہیں, کسی سجادہ نشینی کی بنیاد پر نہیں, عوام کی خدمت کے ذریعے اپنی قابلیت کے ذریعے آگے آئیں. انہی سے پاکستان بنے گا, وہی پاکستان کو چلا سکتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے عام پاکستانیوں کا دکھ اور درد دیکھا ہے, مسئلہ صرف سمجھتے نہ ہوں, ان مسائل سے نبرد آزما رہا ہوں, یہ لوگ کل آپ کے نمائندے بنیں گے تو پاکستان تبدیل ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کل اسی وقت اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.